الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب. فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میزبان مکرم حضرت مولانا عبدالغفار ندیم صاحب دامت برکاتہم، عزیز مکرم حضرت مولانا سیف اللہ صاحب، برخوردار مولانا محمد عباس معاویہ صاحب، حضرت حکیم صاحب، واجب الاحترام علماء کرام، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 5 مارچ 2022 ہم یہاں بھوانا چنیوٹ کے مضافات میں پنجاب پاکستان میں سالانہ معراج نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون اس مبارک اور منور تقریب میں دعوت اور تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور ہماری یہ حاضری قبول ہو جائے اور اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما کر ہمارے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے. آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہیں، ٹھنڈ بھی ہے. بیان میرا مشورہ مجھ سے لیتے تو اندر کرتے مسجد میں، اور میرا یہ حال ہے کہ بالکل ٹوٹا پھوٹا ہوں، اور بہت کوشش اور محنت کے بعد مولانا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت بھی مجھے دیا اور مجھ پر رحم فرمایا، تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. لیکن جتنا وقت ہے اللہ کرے کہ یہ ہمارا قیمتی بن جائے. میں جب بہت تھک جاتا ہوں، بیٹا ذرا ادھر میری طرف توجہ فرمائیے، شاباش. میں جب بہت تھک جاتا ہوں تو آپ لوگ سرائکی سمجھ لیتے ہیں تھوڑی سی. میں جب طویل سفر ہوں اور ظاہر ہے کہ شوگر کا مریض بھی ہوں بہت عرصے سے، نیند بھی پوری نہیں ہوتی اور گھر والوں کی جدائی بھی تڑپاتی ہے، بچوں کا فراق بھی غمگین کرتا ہے، تو پھر مجھے سرائکی کا ایک شاعر ہے شاکر شجابادی، وہ یاد آتا ہے. آپ بھی دیکھ رہا ہوں آپ بھی تھکے تھکے سے ہو ہیں جی، اور گھر کے آرام کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سلامت رکھے آپ سب کو. وہ کہتا ہے: اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی تاں جزا مل سی. بھوگ بھوگے پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہ سمجھے. یہاں جو دکھ اٹھا رہے ہیں، یہاں جو غم گوارا کر رہے ہیں، یہاں جو مشقتوں سے گزر رہے ہیں، یہاں جو مجاہدے کر رہے ہیں، طویل سفر کر رہے ہیں، گھر کا عیش و آرام چھوڑ کر مسجد کے فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تاں جزا مل سی. او تھکیڑے سارے لہوے سے نبی مل سی، خدا مل سی. اگر تھوڑی دیر کی تھکن پر ہمیں یہ معراج مل جائے کہ اللہ رسول سے ملاقات ہو جائے
تو سودا سستا ہے عزیز دوست، اس لیے تھوڑا سا بشاشت کے ساتھ بیٹھیے۔ میں پنڈی سے آیا اور ابھی ملتان جا رہا ہوں، تو ملتان ابھی سفر کرنا ہے میں نے، تو آپ کی جو بشاشت ہے اور آپ کا جو ایمانی جذبہ ہے وہ مجھے سونے نہ دے، موٹر وے پہ جگا کے رکھے بس۔ معراج اگر آپ تفصیلات میں جائیں گے تو کتابوں کی کتابیں لکھی پڑی ہیں، لیکن اگر آپ ایک جملہ میں سمجھنا چاہیں تو وہ میں آپ کو عرض کر دوں، لمبی چوڑی کتابوں کی ضرورت نہیں، ایک جملے میں آپ کو معراج بتاؤں، یاد رکھو گے؟ معراج کہتے ہیں وفاؤں کے صلے کو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ حق میں جو مشکلات گوارا کی، جن دکھوں سے گزرے، جو مشقتیں برداشت کی، اللہ نے اس کا ایک چھوٹا سا انعام معراج کی شکل میں عطا فرمایا کہ میرے محبوب تو نے میرے لیے آنسو بہائے، میرے دین کے لیے تو نے پتھر بھی گوارا کر لیے، تیری بچیوں کو طلاق ہوئی تو نے اف نہ کی، تو آؤ پھر ہم آپ کو معراج کروا کے 1.25 لاکھ نبیوں میں بلند کرتے ہیں۔ اور جب معراج کا ذکر ہوتا ہے عزیز دوستو تو ایک اور ہستی بھی مجھے بہت یاد آتی ہے، اسے ہم کیسے بھلا دیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو معراج ہے نا، یہ جو معراج ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عقل کی نہیں عشق کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا میرا یہ جملہ آپ کو بہت رہنمائی دے گا۔ بہت سے لوگ عقل کے دلائل دے دے کر آپ کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عشاق کے امام ہیں، عشاق کے امام ہیں۔ کیسے ثابت کرتا ہوں؟ ابھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، آپ مجھے بتائیے کیا اس وقت جہاز چلتے تھے؟ جی، ٹرین، گاڑیاں، خلائی شٹل؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان فرمایا تو نہ جہاز تھے، نہ ٹرینز تھیں، نہ خلائی شٹل تھیں، نہ لوگ خلا کے بارے میں جانتے تھے۔ عقل میں نہ آنے والی بات تھی کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں کوئی شخص، کوئی انسان اپنے سادہ لباس کے ساتھ فرش سے عرش تک چلا گیا، انبیاء سے ملاقاتیں کی، جنت کی نعمتیں دیکھیں، جہنم کے عذاب دیکھے، پھر اقسام انبیاء کی امامت کروائی اور رات کے اسی حصے میں واپس بھی آ گیا۔ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ چنانچہ ابو جہل جیسے ہی اس نے یہ سنا، دوڑتا ہوا ابو بکر کے دروازے پر آیا، دروازہ نوک کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا من بالباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ کہنے لگا ابو جہل ہوں، ملنے آیا ہوں آپ سے۔ دروازہ کھولا، ہاں بھئی تم میرے دروازے پر کیسے آ گئے؟ اس نے کہا کچھ سنا ابو بکر، ابھی سن کے آیا ہوں، ابھی اپنے کانوں سے تمہارے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے ایک مختصر سے حصے میں فرش سے عرش تک گیا، اللہ سے ملاقات ہوئی، تحائف کا تبادلہ ہوا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں اور رات کے اسی حصے میں واپس آ گیا۔ ابو بکر تم بتاؤ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تجھے یہ نہیں معلوم، کیا تجھے یہ نہیں خبر کہ ابو بکر وہ نہیں مانتا جو عقل میں آتی ہے، ابو بکر وہ مانتا ہے جو محمد فرماتا ہے۔ میں اپنی ساری عقل محمد کے قدموں پہ قربان کر چکا۔ دنیا میں اگر کسی اور نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کو معراج ہوئی ہے تو ماننا کفر ہے، اور اگر محمد نے یہ دعویٰ کیا ہے تو نہ ماننا کفر ہے۔ پھر فرمانے لگے ابو جہل ہم تو اس سے بڑی بات مانے بیٹھے ہیں، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ ابو جہل نے کہا کیا بات مانے بیٹھے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمارے نبی نے ہمارے بتایا کہ تمہارا ایک معبود ہے،
وہی تمہارا خالق ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہاری ضروریات پوری کرتا ہے، وہی تمہیں رزق عطا کرتا ہے، وہی تمہیں شفا دیتا ہے، وہی تمہیں اولاد دیتا ہے، وہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے آنسو بھی پوچھ لیتا ہے، اسی کے آگے سجدہ کیا کرو، اسی کے آگے دامن پھیلایا کرو، اسی سے مشکلات میں مدد مانگا کرو۔ ہم نے اپنے اللہ کو دیکھا بھی نہیں اور مان لیا۔ تم معراج منواتے ہو، ہم نے تو اللہ کو دیکھا بھی نہیں اور مان لیا۔ ابو جہل نے کہا بڑے عجیب لوگ ہو تم، اپنے رب کو دیکھے بغیر مان لیا، ہم تو اپنے اللہ کو، اپنے معبود کو، اپنے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، پھر ان کو سجاتے ہیں، ان پہ رنگ و روغن کر کے چمکاتے ہیں، پھر خوشبوؤں سے مہکاتے ہیں، ان کو موتیوں کی مالا پہناتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ تم نے کیوں اپنے رب کو دیکھے بغیر سجدہ کر لیا؟ تم نے اپنے نبی سے کیوں نہیں کہا کہ پہلے ہمیں ہمارا رب دکھاؤ پھر ہم سجدہ کریں گے؟ اس لیے کہ تمہیں خطرہ تھا کہ شاید تمہیں تمہارا نبی رب نہ دکھائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے نبی کے سامنے مچل جاتے، مضطرب اور بے قرار ہو کر ان کے سامنے عرض کرتے اللہ کے محبوب پہلے ہمیں ہمارا رب دکھاؤ پھر ہم سجدہ کریں گے، تو شاید ہمارے تڑپنے پر ہمارا محبوب ہمارے رب کی کوئی نہ کوئی جھلک ہمیں دکھا دیتا۔ تو ابو جہل نے کہا ابو بکر یہ تو اچھی بات تھی نا، تم آنکھوں سے رب کو دیکھ کے سجدہ کرتے تو زیادہ تسکین ہوتی نا، تمہارا نالج ایکسپیرینس میں بدل جاتا، تمہارا علم مشاہدے میں بدل جاتا، تم نے کیوں نہیں اپنے محبوب سے کہا کہ پہلے رب دکھاؤ پھر سجدہ کریں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر ہمیں ہمارا رب دکھا دیا جاتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تقاضے پر ہمارے رب کا حسن ہمیں دکھا دیتا نا، تو ابو جہل بے وقوف، ارے عقل کے دشمن، اگر میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیتا مجھے ایمان و یقین کا وہ مقام نہ ملتا جو محمد کی زبان سے سن کر مل گیا ہے۔ اس لیے کہ ابو بکر کی آنکھیں دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہیں لیکن محمد کی زبان بولنے میں غلطی نہیں کر سکتی۔ پھر فرمانے لگے چھوڑو میرا رستہ، چھوڑو میرا وقت ضائع نہیں کرو، میں خود جاتا ہوں اپنے محمد کے قدموں میں بیٹھتا ہوں۔ اور وہاں چلے گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں رحمت عالم ہمیں معراج کی تفصیلات بتا رہے تھے، بار بار دروازے کی طرف نظر اٹھتی تھی، یوں لگتا تھا جیسی کسی دوست کے آنے کا انتظار ہے، کہ اتنے میں ابو بکر دروازے سے داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے تو رحمت عالم کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ فرمایا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو، ابو بکر کو میرے قریب آنے دو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، مؤدب ہو کر بیٹھ گئے، دو زانو ہو کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور قریب آؤ۔ ادھر رب نے کہا تھا معراج کی رات محمد ذرا اور قریب آؤ، ثم دنا ذرا اور قریب آؤ، اور ادھر محبوب خدا کہہ رہے ہیں ابو بکر ذرا اور قریب آؤ۔ اتنا قریب کیا کہ ابو بکر کے گھٹنے رحمت عالم کے گھٹنوں سے مل گئے۔ اور پھر رحمت عالم نے معراج کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ صحابہ کہتے ہیں عجیب ادا تھی، جہاں ہمارے نبی سانس لینے کے لیے رکتے ابو بکر نعرہ لگاتے صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرے آقا کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ ساری تفصیلات بتائیں۔ جب بات مکمل ہو گئی تو ابو بکر نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ کے محبوب آپ کی معراج تو یہ ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو گیا،
آپ کی معراج تو یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے بھی بلند ہو گئے، آپ کی معراج تو یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آپ کی معراج تو یہ ہے کہ تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور ابو بکر کی معراج یہ ہے کہ محمد کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ کوئی عام تھوڑی تھے ابو بکر بھی، جیسے ہمارے آقا خاص تھے صدیق اکبر بھی۔ ان کی والدہ فرماتی ہیں سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کہ ابھی ابو بکر کی ولادت نہیں ہوئی تھی، وہ میرے شکم میں تھے، کبھی کبھی مجھے آسمان سے آواز آیا کرتی، فرمایا یا امت اللہ بالتحقیقی ابشری بالولد العتیقی اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی۔ اے اللہ کی سعادت مند خاتون، تجھے اللہ کی طرف سے بشارت دی جا رہی ہے ایک خاص بچے کی، عام بچہ نہیں ہوگا، تیرے ہاں جنم لینے والا خاص ہوگا، دنیا میں جو چاہے تم اس کا نام رکھو، دنیا میں جس نام سے چاہے اس کو پکارتے رہو، رب اعلان کر رہا ہے کہ اس کا نام عرشوں پر صدیق رکھا جائے گا، اور وہ رفاقت کا امام بن کر آئے گا، وفاؤں کا بادشاہ بن کر آئے گا۔ جب ساری دنیا میرے نبی کو مٹانے کی کوشش کرے گی، اس وقت ابو بکر دوستی کا حق نبھائے گا۔ جب ساری دنیا اس شمع حق کو بجھانے کی کوشش کرے گی، صدیق اکبر رحمت عالم کی ڈھال بن کر سامنے آئے گا اور انہیں اپنے کندھے پر بٹھا کر غار ثور میں پہنچائے گا۔ عام بچہ تھوڑی تھا، عام شخصیت تھوڑی تھے۔ میرے عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں بھی حضرت سے کہہ رہا تھا کہ یہ بھی سعادت ہوتی ہے کہ اللہ نیکوں کی اولاد میں نیکوں کو پیدا کرتا ہے۔ ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے کہ کسی عالم کی عند اللہ مقبولیت کی دنیا میں یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ اس کی اولاد کو بھی دین کی خدمت کے لیے استعمال فرماتے ہیں۔ اور میں اس میں یہ عرض کرتا ہوں، قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اولاد کی نیکی میں والدین کی دعاؤں کا بہت کردار ہوتا ہے۔ ہم اپنے لیے، ہم ذرا سیلفش سے ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، ہم اپنے لیے بڑی دعائیں کرتے ہیں لیکن اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگتے۔ اور آئیے میں تھوڑا سا آپ کو کچھ قرآن کریم کی کچھ تعلیمات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، نہ معلوم پھر زندگی میں کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو۔ پہلے یہ عرض کرتا جاؤں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں انسان کو قیمتی بنانے کے لیے تشریف لائے۔ یاد رکھیے گا، جیسے کچھ لوگ لوہے کو قیمتی بناتے ہیں پالش کر کر کے، کچھ لوگ لکڑی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ لوگ دھاگے کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ لوگ مٹی کو قیمتی بناتے ہیں، محمد نے انسان کو قیمتی بنایا۔ یہ لوہے کا راڈ دیکھتے ہیں نا، لوہار یاد آتا ہے، لکڑی کا صوفہ دیکھتے ہیں، ترکھان کی پہچان ہوتی ہے، مسجد کے در و دیوار دیکھتے ہیں، مستری کی پہچان ہوتی ہے، لہلہاتی ہوئی فصلیں دیکھتے ہیں، کسان یاد آتا ہے، کپڑا دیکھتے ہیں، جولاہا یاد آتا ہے۔ میں اپنی نظر کو کیا کروں، جب ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، حسن و حسین اور معاویہ بن ابی سفیان کو دیکھتا ہوں تو محمد مصطفیٰ یاد آتا ہے۔ ہمارے آقا معلم انسانیت بن کر تشریف لائے، اور اس کے ساتھ اضافہ کرتا چلا جاؤں، ہمارے آقا اپنے دادا سیدنا ابراہیم کی دعا کا ثمر بن کر تشریف لائے۔ وہ جو انہوں نے دعا کی تھی بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر، کائنات کی سب سے پہلی مسجد بنائی سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ساتھ ملا کر۔
اس سے پتا چلا کہ اپنی اولاد کو مسجد میں ساتھ لایا کرو. یہ نہ سوچا کرو کہ بس میں نماز پڑھ لوں، بچے بڑے ہوں گے تو خود ہی پڑھ لیں گے. یہ دیکھو کتنا اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ساتھ، اپنے چھوٹے بچے کو گود میں بٹھایا ہوا ہے. یہ قرآن کریم کے حکم پر عمل ہو رہا ہے. سنیے ذرا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم والد تھے اور بیٹا. یہ یہاں سے قرآن پیغام دے رہا ہے کہ جب دین کا کام ہو، دین کی خدمت ہو، مسجد میں آنا ہو، نماز کے لیے، بیان کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، تو اپنی اولاد کو بھی وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. آئیے میرے محبوب، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دادا ابراہیم نے آپ کے لیے اللہ سے کس انداز میں دعائیں فرمائیں. جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، جب دنیا کا پہلا مدرسہ قائم ہو گیا، جب قرۂ ارض کا پہلا دارالعلوم مکمل ہو گیا، تو ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ ملا کر اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. یہاں قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب نیکی کی توفیق ملے مغرور نہ ہوا کرو، متکبر نہ ہوا کرو، دوسروں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھا کرو، بلکہ اللہ جب بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ کے حضور قبولیت کی دعا کیا کرو. چنانچہ سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ساتھ ملا کر اللہ سے دعا کی، عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الہ العالمین، تو نے توفیق عطا فرمائی، میں نے عبادت مکمل کی، تو نے مجھے سکھایا، میں نے بیت اللہ بنایا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے پتھر لے کر آئے، وزنی پتھر اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اٹھا کر لائے، پھر ان کو مرتب کیا، منظم کیا اور بیت اللہ مکمل کیا. عرض کیا الہ العالمین، تو دیکھ رہا ہے بیت اللہ مکمل ہو گیا، لیکن میں مانتا ہوں کہ اس کی تکمیل میں حق ادا نہیں ہوا ہوگا، کچھ کمی بھی رہ گئی ہوگی، کچھ میری طرف سے کوتاہی بھی ہوئی ہوگی. الہ العالمین، میری التجا یہ ہے، میری دعا یہ ہے کہ میری اس عبادت کو قبول فرما لے. پہلی دعا کی ابراہیم نے کہ میری عبادت کو، اونچا بولیں گے، قبول فرما. یہاں قرآن کریم نے ایک اور سبق دیا کہ جب اللہ سے دعا مانگنے کا موقع آئے تو محض ایک دعا نہ مانگا کرو، مانگتے چلے جایا کرو، اس لیے کہ تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے عطا کرنے میں کمی. اور میرے ابا جی فرماتے تھے اللہ سے جب مانگا کرو اپنے حالات سامنے رکھ کے نہ مانگا کرو، اس کی رحمت سامنے رکھ کے مانگا کرو. ہمارا تو یہ حال ہے، ہم نے ایک دعا یاد کی ہوئی، تعزیت پہ جائیں تو بھی وہی دعا، نماز میں بھی وہی دعا، قرآن خوانی پر بھی وہی دعا، ہر وقت ہی وہی دعا. کون سی بولیں، شرمائے نہیں، یا وہ بھی نہیں یاد کیا آپ نے؟ ربنا آتی نا، دیکھو نا آتی ہے نا آپ سے. ایک دوست نے مجھے فون کیا، کہنے لگا مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا سی. میں کہا جی فرماؤ. کہندے جی اگر وتر دی نماز وچ سانو دعائے قنوت نہ آندی ہوئے تے اسی ربنا آتی نا پڑھ لیا کریے تے نماز ہو جاندی؟ میں نے کہا میرے عزیز، نماز تو ہو جاتی ہے، یار سے یاری نہیں ہوتی. لوگ تو محبوب گنگا ہو نا، اس کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انگلیوں کی زبان بھی سیکھ لیتے ہیں، اور ہم دعائیں نہ سیکھیں. یہاں قرآن نے پیغام دیا کہ ابراہیم نے اس موقع پر صرف ایک دعا نہیں کی، ایک اور دعا مانگی. حضرت وہ جو میں عرض کر رہا تھا، عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. الہ العالمین، کام پورا کر لیا، اب مجھے انعام بھی چاہیے، مزدوری پوری کر لی ہے، مجھے تنخواہ بھی چاہیے. رب العالمین نے فرمایا مانگو ابراہیم، کیا چاہیے عطا کرتا ہوں. سونا چاہیے ڈھیر لگاتا ہوں، چاندی چاہیے عطا کرتا ہوں،
محلات چاہیے بے شمار دیتا ہوں، ہیرے چاہیے جواہرات چاہیے بھیج دیتا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ الہ العالمین، سونے کا سوال نہیں، چاندی کا تقاضا نہیں، ہیرے نہیں چاہیے، جواہرات نہیں مانگتا، محلات نہیں چاہیے، کائنات کی کسی چیز کا سوال نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر کیا چاہیے ابراہیم؟ ابراہیم نے عرض کیا الہ العالمین، اگر تجھے میری نیکی پسند آ گئی، اگر تجھے میری عبادت قبول ہو گئی، تو میری دعا یہ ہے، میری التجا یہ ہے کہ میری اولاد کو ایمان عطا فرما۔ کتنی قیمتی چیز مانگ لی ابراہیم، اس لیے کہ سونا بھی فنا ہو جاتا ہے، چاندی بھی فنا ہو جاتی ہے، ہیرے جواہرات کا مقدر بھی فنا ہے، صرف ایمان ہے جس کو بقا ہے۔ کتنی دعائیں ہو گئی ماشاءاللہ، پھر بولیے ذرا دو۔ ابراہیم نے یہاں پر بھی بس نہیں کی، ایک اور دعا مانگی، عرض کیا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا۔ بیت اللہ تو ہم نے بنا دیا، اب یہاں طواف کیسے کرنا ہے، یہاں سر کیسے جھکانا ہے، یہاں ملتزم سے اپنے رخسار لگا کر آنسو کیسے بہانے ہیں، الہ العالمین یہ سلیقے بھی ہمیں سکھا، اور حج عمرے کے طریقے بھی تو ہمیں سکھا۔ اب کتنی دعائیں ہو گئی؟ ہاں میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ چوتھی دعا مولانا سیف اللہ صاحب کمال کی، حیران ہوتا ہوں میں وہ دعا سن کر۔ عرض کیا وَتُبْ عَلَيْنَا۔ الہ العالمین میں تسلیم کرتا ہوں میری اولاد مسلمان تو ہوگی لیکن معصوم نہ ہوگی، انسان ہوں گے، کبھی کبھی ان سے گناہ بھی ہو جائیں گے، کبھی کبھی وہ ٹھوکریں بھی کھا بیٹھیں گے، کبھی کبھی نفس کے جال میں الجھ کر تیری نافرمانی بھی کر بیٹھیں گے، کچھ تو اتنے نادان ہوں گے الہ العالمین کہ عمرہ کرنے آئیں گے لیکن غلطیوں سے باز نہیں آئیں گے، حج کرنے آئیں گے پھر بھی گناہ ہو جائیں گے۔ الہ العالمین میری دعا اور میری التجا یہ ہے کہ اگر میری اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو ان کو عذاب نہ دینا، ان کو معاف کر دینا، اس لیے کہ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر، شرمندہ کیے بغیر، سزا دیے بغیر معاف کرنے والا کون؟ کون؟ عجیب نا حضرت جی، کون؟ ہاں ادھر سے کہیں سے آواز آئی ہے، صحیح، ہاں یہ اونچا بولو نا ذرا۔ صرف اللہ نہیں کہنا عزیز دوستو، کیا کریں حالات خراب ہیں، ماحول بگڑ گیا، ہمارے بچوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ کچھ نادان کہتے ہیں جی پیسہ بھی کرتا ہے، دولت بھی کرتی ہے، حکومت بھی کرتی ہے، اقتدار بھی کرتا ہے، دوائیاں بھی کرتی ہیں، اور اللہ بھی کرتا ہے، جبکہ محمد مصطفیٰ نے ہمیں سکھایا، اور ان کا یہ پیغام عبد المجید ندیم نے ہم تک پہنچایا کہ ساری کائنات میں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والا کون؟ تو اللہ کے ساتھ ہی بھی لگاؤ تاکہ بات پوری ہو جائے۔ رحمت اللہ مایا انکا انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین میری اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، ان کو عذاب نہ دینا، ان کو معاف کر دینا، اس لیے کہ اپنے بندوں کو شرمندہ کیے بغیر، ماضی پر تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ کتنے پیار سے فرمایا حق تعالی نے۔ آج بھی بیت اللہ کے غلاف پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے عزیز دوستو، فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور
رحیما. کون کون گئے آپ میں سے بیت اللہ؟ اور شوق کس کو ہے جانے کا؟ ہائے 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 ہائے، کاش کوئی ہوتا جو دو بھی ہاتھ اٹھاتا. ہائے ہائے. میں دوستوں کو، مولانا غلام حیدر صاحب، میں سناتا ہوں دوستوں کو یہ واقعہ کہ یہ سندھ میں حضرت انشاءاللہ ہم تو اکٹھے ہی چلیں گے، اللہ سلامت رکھے آپ کو. میں سندھ میں تھا جی، وہاں ایک بیان کے دوران واقعہ آیا. میں نے دوستوں سے پوچھا آپ میں سے شادی شدہ کون ہے؟ تو بہت سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. ادھر کونے میں ایک نوجوان کرسی پہ بیٹھا تھا، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو کے دونوں ہاتھ اونچے کر دیے. میں نے کہا بھائی کمال ہے بھائی، تم ماشاءاللہ اس عمر میں دو دو لیے پھرتے ہو، ہم تو ایک نبھا لیں بڑی بات ہے. کہنے لگا نہیں مفتی صاحب دو کہاں، ابھی تو ایک بھی شادی نہیں ہوئی. تو بندہ خدا پھر دو ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ کہنے لگا حضرت شوق بہت ہے شادی کا. آپ میں سے کس کس کو شوق ہے وہاں بیت اللہ جانے کا؟ اللہ سلامت رکھے، اللہ ہم سب کو لے جائے. اور بات پتہ ہے کیا ہے حضرت حکیم صاحب؟ بات یہ ہے جب ہم عمرے کی نیت کرتے ہیں مولانا، جب ہم حج پہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری پہلی نظر ادھر جانے کے بجائے ادھر چلی جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں پیسے تو ہیں نہیں، جائیں گے کیسے؟ ہم سوچتے ہیں ریال تو ہے نہیں، جائیں گے کیسے؟ حالات تو ہے نہیں، اسباب تو ہے نہیں. اور میں آپ کو اپنا ایمان بتاؤں، میرا ایمان ہے مجھے اور آپ کو روپیہ لے کر نہیں جاتا، ریال لے کر نہیں جاتا، اسباب لے کر نہیں جاتے، رب کعبہ کی قسم اللہ کا کرم لے کر جاتا ہے. اور جب وہ کرم کرنے پر آ جائے حالات بھی بناتا ہے، اسباب بھی بناتا ہے. آپ کو سناؤں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک چیونٹی کا واقعہ لکھا. تو سا کیا آدھے ہوئے چیونٹی کو؟ کیڑی یا کویلی؟ کیڑی ہے. کیڑی کتنی مختصر سی بیچاری ایک مخلوق ہے اللہ، پتہ نہیں یہاں کتنی پھر رہی ہوں گی، ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی. ذرا دیکھو اس نے اللہ سے کیا مانگا اور اللہ نے کیسے اس کی لاج رکھی. فرمایا بود مورے حوث داشت کے در کعبہ رسد. دیکھو نا ایک کیڑی نے اللہ سے کیا مانگا، اور اس آئینے میں ذرا اپنی ہم شکل بھی دیکھیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے پھرتے. بود مورے حوث داشت کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگا رسید. ایک کیڑی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کسی طرح مکہ پہنچ جاؤں، مطاف میں دیوانی ہو کر چکر لگاؤں، اور پھر زندہ واپس نہ آؤں، کسی حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کر شہید ہو جاؤں. لیکن کہنے لگی الہ العالمین، چھوٹی سی کیڑی ہوں، راستے میں ہزاروں میل کے صحرا ہیں، سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، آبشار بھی ہیں، کیسے پہنچ سکوں گی؟ رب العالمین نے فرمایا کیڑی تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تیرا رب تو بہت بڑا ہے. تیرا کام تھا دعا کرنا، میرا کام ہے عطا کرنا. تیرا کام تھا مانگ لینا، میرا کام ہے مان لینا. تو نے اپنا کام کر لیا، اب میں اپنا کام کرتا ہوں. اللہ نے ایک کبوتر کو بھیج دیا. کس کو جی؟ کبوتر اڑتا ہوا آیا اللہ کے خزانوں سے. حق تعالی نے فرمایا جاؤ میرے کبوتر، پہنچو کیڑی کے پاس، اس کی دعا ختم نہ ہونے پائے تو پہلے پہنچ جائے. راستے میں رکنا نہیں، راستے میں بریک نہیں، راستے میں رفتار کم نہ کرنا، جلدی پہنچ جاؤ. کبوتر اڑتا ہوا آیا، کیڑی کے قریب بیٹھ گیا. حق تعالیٰ نے فرمایا پیاری چیونٹی بیٹھ جا اس کے پاؤں پر، یہی تیرا جہاز بن جائے گا. وہ کیڑی کبوتر کے پاؤں پر بیٹھ گئی اور کبوتر اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہو گیا. کس کے حکم سے؟ کس کے حکم سے؟ ذرا اونچا بولو نا، جتنا وہ عظیم ہے اتنا آواز بلند ہو. کس کے حکم سے اڑا؟ کسی پیر کے حکم سے نہیں، کسی فقیر کے حکم سے نہیں، کسی قبر والے کے حکم سے نہیں. کس کے حکم سے؟ کبوتر اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہو گیا. اڑتے اڑتے دریاؤں کو بھی کراس کیا، پہاڑوں سے بھی گزر گیا، جنگلات کو بھی عبور کیا، سیدھا مکہ پہنچ گیا، بیت اللہ کی چھت پہ بیٹھ گیا. حق تعالیٰ نے فرمایا کیڑی چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیری دعا قبول ہو گئی ہے. ہمارا ریال ہمیں نہیں لے کر جاتا، ہمارا رب ہمیں لے کر جاتا.
تو جو کیڑی کو لے جائے وہ ہمیں آپ کو نہ لے کے جائے. ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کمی ہے. جب اللہ سے مانگا کرو ادھر ادھر مت دیکھا کرو، بس صرف اسی کی طرف دیکھا کرو. اس کا در آپ کو کسی اور کی طرف جانے کا احتیاج ہی نہیں رہنے دے. حاتم طائی کا نام سنا آپ نے؟ کون تھا؟ انڈین ایکٹر. آج کل تو وہی نام آتے ہیں سارے. حاتم طائی ایک بہت سخی انسان گزرا عرب میں. شاعر بھی تھا بہت بڑا، لیکن اس کے اشعار مشہور نہیں ہیں، کتابوں میں موجود ہیں. لیکن اس کی سخاوت بہت مشہور تھی، آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. اس کا ایک بیٹا تھا عدی، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. عدی ابن حاتم ایک دفعہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے قید ہو گئے. عدی، اور پھر قیدیوں کے ساتھ تو جو سلوک ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہی ہے. اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا قیدیوں والا، تو چلا اٹھا، بلبلا اٹھا. اتنے میں اس کو سامنے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین رضی اللہ، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین. وہ سامنے سے گزرے حضرت حسین. عدی نے آواز دی، حسین میری بات سنو. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. فرمانے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگا مجھے جانتے ہو؟ حضرت نے فرمایا نہیں، کون ہو تم؟ اس نے کہا انا عدی، میں حاتم کا بیٹا عدی ہوں. تو فرمایا میں کیا کروں؟ کہنے لگا دیکھو میرا باپ ایک بڑا مشہور آدمی تھا، مجھے عام قیدیوں کے ساتھ نہ رکھو، میں بڑا خاص آدمی ہوں. وہ ہمارے یہاں بھی وہ کیٹیگری ہوتی ہے نا جیل میں، بی سی اور پتہ نہیں کیا کچھ. مجھے عام قیدیوں کے ساتھ مت رکھو، میں بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہوں. حسین نے فرمایا تو بڑے آدمی کا بیٹا ہے تو میں بھی بڑے آدمی کا نواسا ہوں. تیرا باپ اتنا بڑا نہیں جتنا میرا نانا بڑا. وہ کہنے لگا نا، میرا باپ حاتم بڑا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تیرے باپ کی کیا بات مشہور تھی؟ اس نے کہا میرے باپ کی سخاوت مشہور تھی. فرمانے لگے ذرا بتاؤ تو صحیح کیسا سخی تھا تیرا باپ. اب غور سے سننا. اس نے کہا عدی نے میرے باپ کے محل کے 10 دروازے تھے. کتنے تھی؟ باب جود، باب کرم، باب فضل، باب احسان، باب عطا الی آخری. جب بھی کوئی فقیر میرے ابا کے محل میں آتا، جس دروازے پر جاتا اس کو بھیک ملتی. وہ پہلے دروازے پر جاتا اس کو ملتی، وہ دوسرے دروازے پر جاتا اس کو ملتی، وہ تیسرے دروازے پر جاتا اس کو ملتی، وہ چوتھے دروازے پر جاتا اس کو ملتی. 10 دروازوں پر جاتا اس کو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہنستے ہوئے فرمایا عدی تو ہار گیا. وہ کہنے لگا کیسے؟ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عدی تیرے باپ کے محل کے اگرچہ 10 دروازے تو تھے، لیکن وہ 10 کے 10 اتنے کمزور اور اتنے ناقص تھے کہ جب کبھی کوئی پہلے دروازے پر جاتا اس کو دوسرے کی ضرورت پیش آتی، دوسرے پر جاتا تیسرے کی پیش آتی، تیسرے پر جاتا چوتھے کی ضرورت پیش آتی. 10 دروازوں کا طواف کر کے بھی جھولی خالی رہتی. ارے نادان، میرے نانا کے محل کا تو ایک ہی دروازہ تھا، میرے نانا کا تو ایک ہی دروازہ تھا. جو شخص اس دروازے پر آ جاتا اس کو کائنات میں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی. آپ مانگ کر دیکھیے تو صحیح اللہ، آپ یکسو ہو کر مانگیے تو صحیح. وہ خود اعلان کرتا ہے من قرع علی بابی فلم افتح لہ. کون ہے جس نے میرا در کھٹکھٹایا ہو اور میں نے اس کے لیے در نہ کھولا ہو. ہم کیا کریں، ہمیں مانگنا جو نہ آیا. کتنی دعائیں ہو گئی تھی جی ماشاءاللہ. پہلی دعا تھی اے اللہ میری خدمات قبول فرما. دوسری دعا تھی اے اللہ میری اولاد کو ایمان عطا فرما. تیسری دعا تھی ہمیں عمرے اور حج کے سلیقے سکھا، طریقے بتا.
اور چوتھی دعا تھی اگر میری اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو ان کو، پانچویں وہ دعا تھی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ وہ دعا ہے جس نے ابراہیم کو 7 لاکھ نبیوں میں ممتاز فرمایا۔ عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا وبعث فیہم رسولا، الہ العالمین بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا انعام چاہیے۔ عام مسجد نہیں بنائی نا، بیت اللہ بنایا ہے، ساری دنیا کے سجدوں کے لیے قبلہ بنا کے آیا۔ حج مکمل نہیں ہوگا جب تک طواف نہ ہو، عمرہ مکمل نہ ہوگا جب تک طواف نہ ہو۔ الہ العالمین بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا انعام چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا مانگو ابراہیم کیا چاہیے؟ میں تو صحرا میں کیڑیوں کی سن لیتا ہوں، میں تو دریا میں مچھلیوں کی مان لیتا ہوں، جنگلات میں درندوں کی سن لیتا ہوں۔ پیارے ابراہیم مانگو نہ، تجھے کیسے محروم کروں؟ ابراہیم نے عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا، الہ العالمین کسی اور چیز کا سوال نہیں، بس میری گزارش یہ ہے، میری التجا یہ ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ عطا فرما، وہ جو تیرا محبوب بن کے آئے گا، وہ جس کے حسن کی قسمیں تو عرش معلا پر کھائے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کسی اور کی طرح چہرہ نہ بنایا کرو، اپنا چہرہ محمد کے چہرے کی طرح سجایا کرو، اس لیے کہ اللہ نے قسمیں کھا کھا کر اپنے نبی کا حسن بیان فرمایا۔ فرمایا والتینی والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ رب نے فرمایا مجھے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اور شہر مکہ امین کی قسم۔ کون سا شہر؟ نیو یارک، واشنگٹن، پیرس، تو ہمیں تو ان شہروں سے بڑی محبت ہے۔ رب نے فرمایا مجھے شہر مکہ کی قسم۔ میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں کھائی آپ نے؟ کیا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے نا مکہ میں، یا اس لیے کہ وہاں زمزم ہے، یا اس لیے کہ وہاں حتیم ہے، یا اس لیے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، یا اس لیے کہ وہاں سور ہے، ہرا ہے، صفا ہے، مروہ ہے؟ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے نہیں، زمزم کے چشمہ کی وجہ سے نہیں، مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں، تو پھر یا اللہ کیوں؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں جب عرش بری سے مکہ کی زمین پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے مکہ کی گلیوں میں اپنا محبوب محمد گشت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا الہ العالمین 4 قسمیں کھا لی آپ نے اکٹھی 4، آپ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، من اصدق من اللہ قیلا، 4 قسمیں کھا لی، کیوں کھائیں؟ رب نے فرمایا کیا کروں، تم مانتے جو نہیں، تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا مجھے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اور شہر مکہ امین کی قسم۔ میں نے کہا یا اللہ کیوں؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب نے فرمایا مجھے 4 چیزوں کی قسم ہے، میں نے ساری کائنات میں کسی کو اتنا حسین نہیں بنایا جتنا انسانوں کے انبیاء اور امام الانبیاء محمد کو حسین بنایا صلی اللہ۔ وہ کسی روشن ضمیر نے کہا تھا نا کہ فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے صلی اللہ۔ ہاں یہ تو آپ اس میں تو بخل نہ کرو عزیز دوستو، درود پاک پڑھنے میں بخل کی اجازت ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کتنا بد نصیب ہے وہ انسان
رومال میرا کہاں گیا جی؟ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جس کو حشر میں بھی محمد کا چہرہ نہ دکھایا جائے. صحابہ تو لرز گئے، کانپ گئے. اللہ کے محبوب، ایسا کون بد نصیب ہو سکتا ہے جس کو قیامت میں بھی آپ کی زیارت نہ ہو؟ فرمایا ہاں، جس کے سامنے دنیا میں میرا نام آیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، اللہ قیامت میں میری زیارت نہیں کروائے. اس لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں میں عرض کرتا ہوں کہ درود پاک پڑھنے میں بخل نہ کیا. یہ وظیفہ کائنات ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے صلی اللہ. بارش کا ہر قطرہ کہتا ہے صلی اللہ. درختوں کا ہر پتا کہتا ہے صلی اللہ. اللہ کا ہر فرشتہ کہتا ہے صلی اللہ. اور سب کو چھوڑیے، قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ. تو پھر ہمیں کس بات کی شرم، ہمیں کس بات کی جھجک؟ فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے صلی اللہ. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے صلی اللہ. اور سنیے سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا، ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین، صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق اکبر. کیا خوبصورت بات فرمائی کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیسے بنایا. فرمایا رأسہ من البرکہ وصدرہ من الرحمہ ورجلاہ من الاستقامہ ویداہ من السخاوہ وقلبہ من الایمان ولسانہ من الذکر وشفتاہ من الحمد وعیناہ من الحیاء ووجہہ من الرضا. سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں رضی اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کے سر مبارک کو برکتوں کا حمالہ بنایا، اپنے محبوب کے سینے کو رحمتوں کا خزینہ بنایا. اللہ نے پہاڑوں میں وہ مضبوطی نہیں رکھی جو محمد کے قدموں میں مضبوطی رکھی. اللہ نے ہواؤں میں وہ عمومیت نہیں رکھی. اللہ نے فضاؤں میں وہ سخاوت نہیں رکھی جو اللہ نے محمد کے ہاتھ میں سخاوت رکھی صلی اللہ. اور فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کے دل کو ایمان کا مخزن بنایا، ان کی زبان کو اپنی ذکر اور تسبیح میں زمزمہ سنج بنایا، ان کے ہونٹوں کو اپنی حمد کے لیے خوگر بنایا. اور غور سے سنو میرے نوجوانوں، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھوں میں وہ حیا رکھی کہ عرب کی کنواری بیٹی کی آنکھوں میں وہ حیا نہیں جو اللہ نے محمد کی آنکھوں میں حیا رکھی صلی اللہ. ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جن کا نام بھی وجہ انقلاب ہے. حضرت کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بس ایسی 5 منٹ لگیں. جن کا نام بھی وجہ انقلاب. کیا نام ہے ہمارے آقا کا؟ نام بتائیے. یہ بچے سن رہے ہیں نا، تاکہ ان کو پتہ چلے ہمارے ابا جی کو، ہمارے بھائی جان کو، ہمارے چاچو کو، ہمارے ماموں کو نبی کا نام آتا ہے. اونچا بولیں محمد. پھر بولیے ہائے ہائے ہائے. حضرت نام اللہ نے کیسا بنایا. اس دن کراچی میں میں تھا، ایک عالم نے بڑی پیاری بات فرمائی. فرمانے لگے اللہ نے نام ایسا بنایا ہے پوری کائنات میں کوئی نبی کو مانے یا نہ مانے، اللہ نے دونوں ہونٹوں کو آرڈر دیا ہے اس وقت تک نام نہیں لینا جب تک 2 دفعہ بوسہ نہیں دو. بولیے ذرا محمد. یقین فرمائیے ایسا نام ہے جو وجہ انقلاب. میں ایک شاعر کا واقعہ سنایا کرتا ہوں. ایک ہندو شاعر گزرا ہے، اس کا نام تھا کیلاش چندر. کیا نام تھا؟ کیلاش چندر ہندو شاعر تھا. کسی نے اس کو بتایا کہ شہر میں ایک مشاعرہ ہونے لگا ہے جس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نعتیہ مشاعرہ ہو. اس میں شعراء کرام تشریف لائیں گے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت سنائیں گے. تو مسلمانوں کا مشاعرہ ہے. سوچا اس نے کہ میں بھی تو شاعر تو ہوں نا جی،
ہندو ہوں تو کیا ہوا؟ میں جاتا ہوں اور جا کر جو منتظمین ہیں ان سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے بھی موقع دیا جائے، میں بھی آپ کے نبی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ چلا گیا منتظمین کے پاس اور جا کر کہنے لگا، محترم اگرچہ آپ مسلمان ہیں، میں ہندو ہوں، مشاعرہ آپ کے نبی کا ہے، نعتیہ کلام آپ کے نبی پر پڑھا جانا ہے، میرا کوئی حق تو نہیں بنتا، لیکن دل کرتا ہے اگر آپ اجازت دیں میں بھی کلام سناؤں۔ تو بروانہ کے روشن ضمیروں، تم بتاؤ اگر کوئی ہندو تمہاری مجلس میں آ کر بولنے کی اجازت مانگے دے دو گے؟ شکر ہے آپ نے سچ بولا۔ ہندو تو دور کی بات ہے حضرت، میری تشکیل ہوئی 2005 میں سندھ میں، اور سندھ میں میں نے ایسی مسجدیں دیکھی جو انتہائی خوبصورت تعمیراتی شاہکار پاک مال سے بنائی ہوئی مسجد، بہترین ٹائلز اس میں لگائی ہوئی ہیں، بہترین ماربل اس میں لگایا گیا ہے، خوبصورت اس کو سجایا گیا ہے، اور مہنگے قالین بچھائے گئے ہیں، برقی قمقمے جگمگا رہے ہیں، بخور مہک رہا ہے۔ لیکن جب غور کیا تو مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، یہاں فلاں مسلک کے لوگوں کو آنے کی اجازت ہے، کسی اور کو سر جھکانے کی اجازت نہیں۔ مجھے کب سے لوگوں نے، میں کب سے مسجد کا چودھری بن گیا، میں کب سے مسجد کا مالک بن گیا؟ قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کسی مسلک کی کوئی مسجد نہیں، کسی فرقے کی کوئی مسجد نہیں، ساری مسجدیں کس کی ہیں؟ وہ منتظمین کہنے لگے کہ لاش تم ہندو ہو تو کیا ہوا، ہمارا نبی صرف مسلمانوں کا نبی نہیں تھا، وہ تو مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً وہ جیسے ہمارا نبی ہے تمہارا بھی نبی، تم ہم سے اجازت لیتے ہو، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہماری محفل کا مہمان خصوصی تو بنے گا۔ یاد رکھنا، کسی کو ہدایت پر لانا ہے تو عزت کر کے لاؤ گے، گالیاں دے کر نہیں۔ بس اتنا کہنا کافی سمجھتا ہوں۔ پیار دو گے تو اگلا قریب آئے گا، محبت دو گے تو قریب آئے گا، گالیاں نکالتے رہو گے، دھکے دیتے رہو گے، طنز اور تو پھر اپنا بھی دور چلا جائے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ میری آپ کی بات نہیں ہو رہی تھی، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ صحابہ کی بات تھی کہ محبوب یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے مکھن سے بھی زیادہ نرم بنایا، لِنْتَ لَهُمْ شہد سے زیادہ میٹھا بنایا۔ اگر تو سخت دل ہوتا، اگر تیری زبان میں تیزی ہوتی تو شاید ابو بکر و عمر بھی تجھ سے دور چلے جاتے۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، عربی بہت بے تکلف ہے، قرآن میں یہ تکلفات نہیں ہے جو ہم عجمیوں میں ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ اس نے کہا کہ منتظمین نے کہا ہم آپ کو اپنی مشاعرے کا مہمان خصوصی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ وہ چلا گیا جی، اب پتہ نہیں کہاں سے اس نے کلام تیار کیا، کہاں سے، بہرحال ایک کاغذ پر اس نے کچھ اشعار لکھ لیے، اپنی جیب میں رکھ لیے، اور مقررہ دن پر آ گیا مشاعرے میں۔ مسلمان شعراء کرام آتے رہے، اپنا اپنا کلام سنا کر جاتے رہے، ہر شخص منتظر تھا کہ ایک ہندو کیسے محمد کی تعریف کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کا نام پکارا گیا تو لوگوں نے سمجھا ہندو ہے، ہمارے نبی کی تعریف کر رہا ہے تو ذرا فخر سے سینہ پھولا ہوا ہوگا، اکڑ کے آئے گا ذرا، اور کفر کی نحوست چہرے پر ہوگی۔ لیکن جب اس کا نام پکارا گیا تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا، اس کا سینہ فخر میں اکڑا ہوا نہیں تھا، عاجزی میں جھکا ہوا، اس کے چہرے پر کفر کا اندھیرا نہیں تھا، محمد کی سنت کی نور چمک رہے تھے۔ وہ سٹیج پر آیا، ایک ہاتھ سے اس نے مائک پکڑا، دوسرے ہاتھ سے اس نے کاغذ جیب سے نکالا اور کلام پڑھنا شروع کر دی۔ آپ بھی سننا چاہو گے کلام؟ بڑا خاص وقت ہے یہ، مجھے یقین ہے کہ اللہ عرش وری پر ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے ہمارے درمیان آج کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے جہاں میں وقفہ کروں گا وہاں آپ نے صلی اللہ ہو، اور ایسے نہیں، یہ ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں، یہ تو مجھے سننے میں مزہ نہیں آ رہا تو ہم نے تو رب کو سنانا ہے، علماء کو گواہ بنانا ہے عشق رسول کا۔ کیسے کہیں گے صلی اللہ ہو؟ ایسے کہو۔ علماء کہتے ہیں جماعت کی نماز میں جب امام ولد ضالین کہتا ہے تو مقتدی کیا کہتے ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ مقتدیوں میں سے کسی ایک کی آمین اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ اللہ اس کے طفیل ساری نماز اور جماعت کی آمین قبول فرما لیتے. مجھے نہیں پتا آپ میں کون اللہ کا ولی بیٹھا ہے ایسے دل سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کہ سب کا قبول ہو جائے. کہتا ہے یہ ارض مقدس ہے مدینہ کی زمین ہے، یہ ارض مقدس ہے مدینہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی وارث جنت بھی یہی ہے. صلی اللہ دنیا کا عقیدہ ہے اور میرا بھی یقین ہے کہ جو ذات ہے مدینہ میں کہیں اور نہیں ہے. ہاں عزیز دوستو، ایک ہندو کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہر جگہ موجود مولوی نہیں ہوتا، ہر جگہ موجود مفتی، ہر جگہ موجود پیر، ہر جگہ موجود مرشد، ہر جگہ موجود تو نبی بھی نہیں ہوتا. ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ ہی. ذرا زور سے ہی کہنا ہے رب کعبہ کی قسم، شاید میری نماز مجھے جنت میں نہ لے جائے، شاید میرے روزے مجھے جنت میں نہ لے جائیں، شاید ہمارے صدقے ہمارے کام نہ آئیں، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ جو ہی ہے ہی یہی ہمیں جنت میں لے کے جائے گا انشاءاللہ. ہر جگہ موجود کون ہے؟ بے قرار ہو کر کہو عزیز دوستو، بوڑھے جوان ہو جائیں ہی کی ضرب لگانے میں، ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز و دستگیر کون ہے؟ حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ نبیوں کا مشکل کشا کون؟ رسولوں کا مشکل کشا کون؟ اور امام الانبیاء کا مشکل کشا کون؟ ابو بکر و عمر کا مشکل کشا کون؟ اور عثمان اور علی کا مشکل کشا کون؟ ایک ہندو کو سمجھ آ گئی تھی، اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے. کلام تو اور بھی بہت سارا ہے عزیز دوستو، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. آخری شعر سناتا ہوں اس کا، آخری شعر سناتا ہوں جس نے اس کی کایا پلٹ دی، جس نے اس کی دل کی دنیا میں انقلاب برپا کیا. کہتا ہے نام محمد سے مجھے حسن عقیدت. صلی اللہ ہو، آپ کو بھی عقیدت ہے نا نبی کے نام سے، تو بے قرار ہو کر صلی اللہ ہو. ہے نام محمد سے مجھے حسن عقیدت، اب کفر میرا کفر نہیں حاصل دی ہے. کلام مکمل کر لیا، کاغذ لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا، دونوں ہاتھ اونچے کر لیے، کہنے لگا مسلمانوں مجھے مبارکباد دیجئے نا، میں تو کلام لکھنے بیٹھا تھا، رب نے میرا بنا دیا. میں تو اشعار لکھنے بیٹھا تھا، اس نے میری تقدیر بنا دی. تم سب گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد میں کیلاش چندر نہیں، آج کے بعد میں محمد کا غلام بن گیا ہوں. اور پھر کیلاش بھی پڑھنے لگا، مجمع بھی پڑھنے لگا. میرا دل چاہتا ہے آج تم بھی پڑھ کر دکھا دو، لا الہ الا اللہ. کوشش کرو کچھ آواز نکل آئے، ہمارے دلوں کا زنگ اتر جائے. ہاں صحابہ سے فرمایا تھا، سنو، نبی نے فرمایا تھا جددو ایمانکم، صحابہ ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیسے ایمان تازہ ہوگا؟ طریقہ بھی تو بتائیے نا، سلیقہ بھی تو سمجھائیے نا. رحمت عالم نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے کہا کرو، سوتے جاگتے کہا کرو، کروٹیں بدلتے کہا کرو، تنہائی میں، مجموع میں، بچوں میں، گھر میں، دکان میں، ڈرائیو کرتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، کھیل کرتے ہوئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے کہتے رہا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ
آہستہ اس لیے کہہ رہے ہو، آہستہ اس لیے کہہ رہے ہو. میں چاہتا ہوں آج آپ کو اس کلمے کا ترجمہ بھی سکھا دوں. بوانا کے روشن ضمیروں، میں چاہتا ہوں آج آپ کو اس کلمے کا ترجمہ بھی سکھا دوں. سیکھنا چاہو گے؟ پھر گھر میں جا کے بچوں کو بھی سکھاؤ گے. فرمایا تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں. یہی ہے عقیدہ. اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مسجود ہے؟ نماز کس کے لیے؟ روزہ کس کے لیے؟ جینا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو پھر یہ جو کوئی نہیں ہے نا، یہ آپ نے میرے ساتھ کہنا. کہو گے؟ 2 دفعہ. ایک دفعہ کہیں گے یہ جو فرشتے کھڑے نا آس پاس ہماری محفل کو گھیرے ہوئے، اور ان کے ہاتھ میں جو رجسٹر ہیں ہمارے نام لکھ رہے ہیں، ہمارے نام کے آگے لکھ دیں کہ یہ اللہ کی توحید کے علم بردار ہیں. اور ایک دفعہ اللہ تک آواز پہنچائیں گے انشاءاللہ. تیرے سوا معبود حقیقی نہیں، ابھی مزہ نہیں آیا، ابھی مزہ نہیں آیا. میں تو چاہتا ہوں بس آج تو اللہ کا عرش بھی ہل جائے. ایسے کہو آج. کل میں گجرانوالہ میں تھا عزیز دوستو، انہوں نے دل خوش کر دیا. یقین فرمائی میری آواز دب گئی، ساؤنڈ سسٹم بیٹھ گیا، اور ان کا کوئی نہیں چلا گیا اوپر اللہ کے پاس. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی نہیں، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں میرے الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میرے عزیز دوستو، معراج وفاؤں کے صلے کا نام ہے. میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی. اگر آپ معراج کو ایک جملے میں سمجھنا چاہیں تو معراج وفاؤں کے صلے کا نام ہے. محمد نے رب سے وفا کی، رب نے اس کو بلند کر دیا. ہم بھی اپنے رب سے وفا کریں گے، اللہ ہمیں بھی بلند فرمائے. آج ہماری ذلتیں، آج ہمارے قرضے، اور کیا کہوں میں نرم الفاظ میں، آج ہمارے قرضے ختم نہیں ہوتے. ہم نے حکومتیں بدل کے دیکھ لی، ہم نے شخصیات بدل کے دیکھ لی، ہم نے دھوکے کھا کے دیکھ لیے. نہ ہمارے قرضے ختم ہوئے، نہ ہماری مہنگائی کا علاج ہوا، نہ ہمارے ہاں امن آیا، نہ ہمارے ہاں سکون آیا. رب کعبہ کی قسم، یہ سب تب آئے گا جب تم رسول اللہ سے وفا کرنے والے بنو گے. جب تک اپنے نبی کے عمل والے غلام نہیں بنو گے، بات نہیں بنے گی. اس لیے آج مجھ سے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ جتنی زندگی باقی ہے، روزانہ کم از کم ایک سنت اپنے نبی کی ضرور زندہ کریں گے انشاءاللہ. وعدہ لے رہا ہوں، ارادہ نہیں. تبلیغ والے لیتے ہیں ارادہ 4 مہینے کا، تو پھر 3 سال 4 مہینے نہیں لگتے. میں دوستوں سے کہتا ہوں وزراہ مذاق حضرت، پہلے ہم انشاءاللہ وہاں کہتے تھے جہاں کام کرنا ہوتا، اور اب امیر صاحب انشاءاللہ 4 مہینے. 15 سال ہو گئے 4 مہینے نہیں لگے ظالم. تو اس لیے ارادہ نہیں لے رہا، وعدہ لے رہا ہوں. اچھا یہ بتاؤ آپ میں سے کون ہے جس کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ، اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے. ہماری اولادوں کو اللہ حفاظت سے رکھے. دیکھو مجھے بھی اللہ نے بچے دیے. ہم اپنی اولاد میں اپنی عادات، اپنے اطوار، اپنے اخلاق دیکھ کر دوستوں کے سامنے فخر کرتے ہیں. کیوں حضرت جی؟ آپ نے کتنے فخر سے بتایا عمر فاروق میرا بیٹا ہے جی. میں فخر کرتا ہوں دوستوں کے سامنے، میرے بچے کے ہونٹ میری طرح، میرے بچے کی آواز میری طرح، میرے بچے کی چال میری طرح، میرے بچے کے بال میری طرح. ماں کہتی ہے میری بچیوں کی انگلیاں میری طرح. فخر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ تو کیا ہماری محبتیں اور کیا ہمارے فخر. سوچو تو صحیح، جب محمد کی سنتیں لے کر دنیا سے جاؤ گے، 1.25 لاکھ انبیاء دائیں طرف ہوں گے، 1.25 لاکھ صحابہ بائیں طرف ہوں گے، پوری امت موجود ہوگی. تمہیں دیکھ کر محمد فرمائیں گے 1400 سال کے بعد یہ میرا امتی دنیا میں آیا تھا، لیکن دیکھو تو صحیح میری اداؤں کو اپنا کے آیا تھا. ہماری وجہ سے نبی کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر اس لیے آپ سے وعدہ لے رہا ہوں
کہ روزانہ کم از کم ایک سنت پر عمل ضرور کریں گے انشاءاللہ. آج کی سنت میں بتاتا ہوں، کل سے پھر اپنے علماء سے، اپنے قراء سے، اپنے اساتذہ سے پوچھ کر روزانہ کم از کم کہہ رہا ہوں. کہیں تم یہ نہ فتوے جھاڑتے پھرنا کہ مفتی فیصل آیا تھا اور کہہ گیا بس ایک ہی سنت پہ چلنا. یہ منیمم ہے، میکسیمم کی کوئی حد نہیں ہو تو پھر جتنی محبت اتنی اطاعت. لیکن کہیں سے تو شروع کرو نا بات. آج کی پہلی سنت میں بتاتا ہوں. واش روم جاتے ہیں آپ لوگ؟ اتنا کمزور جی. میں بلوچستان میں تھا حضرت، تو میں نے ان کو غسل کی سنت بتا رہا تھا. میں نے کہا غسل کرتے ہو کہ نہیں؟ سارا مجمع چپ. مجھے میزبان نے کہا حضرت یہاں پانی نہیں ہوتا، کئی بار تیمم سے کام چل رہا ہوتا. واش روم جاتے ہیں کہ نہیں؟ شکر ہے جو بڑی زور نل کے ہے تو جی ڈراؤ تو نہیں. اور جو شوگر کے مریض ہیں وہ تو بیچارے 10-12 دفعہ دن میں جا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے زور سے کہا حضرت نے. واش روم جاتے ہوئے علماء بتاتے ہیں اندر جاتے ہوئے سنت یہ ہے کہ پہلے بایاں دایاں چھوڑو، اپنی زبان گل کرو جی. ہاں بچوں کو سکھا رہا ہوں نا. پہلے اندر جاتے ہوئے کون سا پاؤں؟ کھبا. اور باہر آتے ہوئے سجا. ہاں بیٹا آپ میں سے کوئی کھڑا ہو، چھوٹا بچہ، وہ پیچھے جو سر نیچے کر کے بیٹھا ہے، قم باذن اللہ. کھڑے ہو میرا بیٹا. سنیے تو ساڑی گل سنی کہ نہیں سنی تو آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے. عمر فاروق نہیں ہے؟ کتنے کھڑا ہو میرا بیٹا. سارے انہوں 10. واش روم جاواں گے تو کس طرح جاواں گے؟ پہلے کیڑا پیر؟ انہوں 10 میں پتا ہاں. اور جب باہر آئیں گے تو ادھر آ میرا بچہ. یہ بہادری ہوتی ہے نا. بسم اللہ. یہ لو تشریف رکھیں. دیکھا اگر تو کھڑا ہوتا تجھے اب اوے اللہ کے بندے غلام حیدر کچھ کٹ یار 10-20 روپے. آؤ بیٹا آپ بتاؤ اگر واش روم میں جائیں گے تو پہلے کون سا پاؤں اندر رکھیں گے؟ آجا میرے بچہ چل آنا ادھر آ کر کول آ میرے. کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ. یہ ادھر آؤ میرے بچے. یہ میری بات سنو، یہ ویلے مولویوں پہ نہ لٹایا کرو، ایسے بچوں کو تقسیم کیا کرو خدا کے لیے. ہاں یہ حقدار ہیں. ہاں جب واش روم میں اندر جائیں گے پہلے کون سا پاؤں رکھیں گے؟ اتنا ڈر رہا اللہ کے بندے. کون سا پاؤں رکھیں گے؟ ہاں پہلے رکھیں گے کھبا. کون سا ہے کھبا آپ کا پاؤں؟ یہ والا. اور جب باہر آئیں گے تو سجا. چلو چل میرے بچے. یہ آپ کو یہ مذاق نہیں تھا. یہ سنیں، یہ آپ کو ایک پیغام دینا تھا کہ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کیا کریں. جیسے وہ اسکول میں اول آتے ہیں آپ ان کو گفٹ دیتے ہیں نا، ان کے لیے تقریب کا انعقاد کرتے ہیں. اس طرح روزانہ اپنے بچوں کو سنت سکھاؤ، اگلے دن پوچھو، پھر ان کو انعام دو. جی واش روم میں جاتے ہوئے اندر کون سا پاؤں رکھیں گے؟ اور باہر آتے ہوئے؟ اور واش روم کے اندر جا کر کسی سے باتیں؟ اور واش روم کے اندر جا کے حضرت جی مجھے ایک دوست نے فون کیا، کہتا ہے مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا. میں کہا جی فرماؤ. کہندا جی اگر واش روم دے وچ سوئچ لوا لئیے تاکہ موبائل چارج ہوتا رہے تو اجازت ہے کہ نہیں؟ میں کہا شکر ہے تو اے نہیں پوچھیا کہ واش روم دے وچ روٹی شوٹی کھا سکتے ہیں کہ نہیں. حضرت میں جماعت میں تھا تو یہ ساہیوال کا علاقہ ہے کمیر، وہاں تشکیل ہوئی. ایک ساتھی تھے ہمارے ساتھ، وہ واش روم جاتے تو خیر سے 15-20 منٹ اندر گزارتے تھے. تو مجھے جماعت والوں نے کہا کہ حضرت پوچھیں طبیعت تو ٹھیک ہے. واش روم ایک ہی تھا مسجد میں، گاؤں کی مسجد، تو ہم نے بھی جانا ہوتا ہے تو اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے. پوچھیں طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کو دکھانا. ہم نے بٹھا لیا مشورے میں کہ بھائی خیریت ہے، آپ اتنی دیر واش روم میں لگاتے ہو، طبیعت ٹھیک ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں. نہیں حضرت طبیعت بالکل ٹھیک. اتنی دیر کیا کرتے ہو؟ حضرت وہ میں اندر جاتا ہوں نا تو موبائل پہ سانپ والی گیم کھیلتا رہتا ہوں. تو واش روم میں موبائل بھی استعمال نہیں کرنا. اب مجھے یہ بتائیں واش روم اچھی جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے یا ناپاک ہے؟ کسی کو دیکھا کوئی سجدہ کرتا ہو؟ کوئی پاگل سے پاگل بھی وہاں تلاوت نہیں کرے گا. نہ ہم تلاوت کر سکتے ہیں، نہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، نہ استغفار پڑھ سکتے ہیں، نہ آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ نوافل پڑھ سکتے ہیں. کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے. گندی جگہ ہے، اتنی سمیل ہوتی ہے کہ منہ پہ کپڑا رکھ کے جانا پڑتا ہے. لیکن حق تعالیٰ فرمائیں گے حشر کے روز جاتے ہوئے بھی محمد کے طریقے پر گیا، آتے ہوئے بھی محمد کے طریقے پر گیا، ناپاک جگہ پہ گیا پھر بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا. یہ ہے معراج. اپنے نبی کی اطاعت کرنا ہماری معراج.
وہ شعر یاد ہے نا، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں محمد کے نقش قدم تک پہنچ جائیں تو بھی بڑی بات ہے۔ قدموں تک تو اللہ پہنچا ہی دے گا انشاءاللہ، نقش قدم تک پہنچنا ہے۔ وہ نہیں کرنا جو دماغ کہتا ہے، وہ نہیں کرنا جو رواج کہتا ہے، وہ نہیں کرنا جو عقل کہتی ہے، وہ نہیں کرنا جو دوست کہتے ہیں، وہ کرنا ہے جو اللہ کہتا ہے اور رسول اللہ کہتے ہیں۔ سب اس کی نیت کرتے ہو بھائی؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کے ایمانی جذبے کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام